بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان۔ دوستو، ہم نے آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ 75 سال ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا کہ 75 سال میں ہمارے ساتھ جتنے بھی ملک آزاد ہوئے، چائنا ہوا، انڈونیشیا ہوا، ملیشیا ہوا، ہمارے بعد بنگلہ دیش ہمارے بعد ہوا، اس کے بعد تائیوان ہوا، ہانگ کانگ ہوا اور بہت سارے ممالک اور ہمارے بعد آزاد آج دنیا کی ترقی کے مناظر طے کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان جو کا تو ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ پاکستان میں جب سے بنا ہے لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ایک ایسا دور چلا ہے، وہ دور چلا ہے انا کا، میں بڑا ہوں سب چھوٹے ہیں۔ اس میں نہ کوئی قانون دیکھے نہ قانون کی بالادستی قائم ہوئی، ہر آدمی ایک دوسری ڈائریکشن پہ چل پڑا ہے۔ تو اس کو میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے آرمی چیف جو سابقہ ہیں، انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی جس کو ہم خوشائن کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ 75 سال سے یعنی جب سے پاکستان بنا اس میں یعنی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار ہے۔ فوج تو اس لیے رکھنے کا فوج میں ساری آ جاتے ہیں، ایک شیر سے لے کے یعنی جوان کو شیر بھی کہتے ہیں، شیر خان کرنل جنرل سب بڑے رینک تک۔ تو اس میں یعنی عمل دخل جو ہے نا آج تک وہ چلتا رہا ہے۔ اور عمر دخل کی وجہ سے طاقتور سب سے ادارہ یہی تھا، یا اس کے بعد عدلیہ طاقتور ادارہ، اور عمل دخل کی وجہ سے مسئلہ حکومتیں آتی رہی جاتی رہی۔ اس ملک میں مارشل لا بھی رہا ہے، سویلین ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہے، سویلین حکومت بھی رہی ہے، یعنی سویلین لوگ بھی ڈکٹیٹرشپ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد جو تھا صرف کوئی ملک کی فلاح بہبود نہیں تھا، ان کا مقصد اپنی نمود و نمائش اور اپنے آپ کو ترقی دینا، خاندان کی ترقی دینا تھا۔ تو اصل میں جو بات جو کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ جو میں آرمی چیف صاحب کی جو آخری جو الوداعی تقریر ہے، بڑی خوشائن بات تھی کہ ہم نے فروری سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فوج جو ہے نا وہ اپنا سیاسی طور پہ دور رہے گی۔ تو میں بہت وانا طور پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ان سے بھی اور اعلیٰ عدلیہ سے بھی کہ اگر فوج نے جب فیصلہ کر لیا فروری میں کہ یہ سیاست علیحدہ ہو جائے گی، نیوٹرل ہو گیا، تو پھر اپریل کو عمران خان کی حکومت کیسے چلے گی؟ اس وقت جو منڈی لگی اور سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت شریعام ہوتی رہی، اس کی ویڈیو بنتی رہی، الیکشن کمیشن میں جاتی رہی، اس کے بعد رات کو مسئلہ کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ نے بیٹھ کے فیصلے دیے کہ اس ٹائم یہ ہوگا۔ اس کے بعد جہاز اترے، عمران خان کو ڈیری تھما کے واپس کیا گیا، پروین ویگنیں باہر لگا دی گئی قیدیوں والی، یعنی جمہوری حکومت کو جس انداز سے رخصت کیا اور اس کا نام کیا دیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عدم اعتماد ہوا ہے۔ اور جن لوگوں نے عدم اعتماد کیا ان کے سارے سب کی مثالیں سب کے سامنے ہیں، ان کا کردار سب کے سامنے ہے، ان پارٹیوں کا کردار سب کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے بعد اس سے بڑی شرمناک کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کے اوپر کیس تھے اربوں کھربوں کے، اب انہوں نے سارے کیس معاف بھی کروا لیے، سب کچھ اپنے آپ کو آزاد بھی کر دیا، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے عمران خان کوئی بھی ہو۔ لیکن اصل کہنے کا مقصد تھا کہ ان لوگوں پہ جن کی روز عدالتوں میں پیشیں ہو رہی ہیں، جو روز پیش ہو رہے ہیں، اب ان کو ہمارے وہی بڑے ادارے جو طاقتور ادارے ان کو سلوٹ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی یہ سوچنے والی یہ بات ہے، یعنی سلوٹ تو ان کو ہونا چاہیے تھا نا جو با کردار اور یعنی دبنگ لوگ ہونے چاہیے تھے، کیونکہ آرمی کا اپنا طاقت ایک میعاد ہے، اب طاقت ان کی کہاں چلے گی؟ تو پھر یہی سوال بنتا ہے نا کہ اس وقت پھر جب علیحدہ ہو گئے تھے تو پھر یہ رجیم چینج کیسے آ گئی؟ چلو دیر آئے درست آئے، اس میں اور بھی بہت ساری آخری تقریر میں انہوں نے خطاب میں باتیں کی ہیں، ہم اس طرف تو نہیں جانا چاہتے۔ لیکن ایک بات سب سے جو بہتر ہوئی ہے، خوبصورت ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو آرمی چیف کا جو چناؤ ہوا ہے نا وہ بالکل میرٹ پہ ہوا ہے، ٹاپ موسٹ آدمی۔ اور میں بلکہ جب ان کی ہسٹری میں نے پڑھی تو میں اتنا میرا دل خوش ہوا، میں نے کہا یار دیکھو 38 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا، ان کا دین سے کتنا لگاؤ تھا۔ اور یہ لوگ مثلا کتنے یعنی ان کی جب پوری ہسٹری پہ اتنا ٹائم نہیں بتانے کا، میں نے جب پوری ہسٹری پڑھی کون سے کالے میں کیسی ہے، کیسے وہ ساری مناظرت ہے، کس ڈپارٹمنٹ میں رہے انہوں نے، سیر شمشاسن یار کمال ہوتا ہے کہ ان کی جو خدمات ہیں آرمی کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے بے مثال ہیں۔ اور ہم جو ہے نا اس وقت
یعنی جو میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے سب سے، یعنی روز ہر آدمی پسند ناپسند کے سارے معاملے کرتا تھا، پھر آگے بھی گڑبڑ ہوتی تھی. اس وقت جو میرٹ پہ فیصلہ جس میں حکومت نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس کے بعد عمران خان نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے کہ بالکل کسی چون چرا کے انہوں نے کہا جی جو میرٹ کا فیصلہ اگر یہ میرٹ پہ ہے ان کو بنا دیا جائے. تو ان کو بھی آنا مبارک ہو پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے پاکستان میں آسانیاں پیدا ہوں اور پاکستان ترقی کی مناظر پہ ہوں. تو میں ان کو بھی خوش آمدید ویلکم کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. دوسرا یہ تھا کہ جب اب وہ آ گئے ہیں، اب مسئلہ یہ کہ ملک جو ہے نا معاشی طور پر بالکل تباہی کے دانے پہ جا چکا ہے. میری طاقت کو دیکھو، ہاتھی کے پاؤں کے نیچے سب کا پاؤں ہوتا ہے. طاقتور ہوتا ہے، کمزور کمزور ہی ہوتا ہے. اب ہمارے تمام لوگوں کو قانون کے دائرے میں رہنا ہوگا، چاہے سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے اس میں بیوروکریسی ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی ہے. جب ہم قانون طاقت کی بالادستی کی بجائے قانون کی بالادستی قائم کریں گے تو پھر جو میں نے سٹارٹ میں ملک آپ کے گنوائے نا، ہم ان سے بھی بہت آگے چلے گا. اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہر قسم کی معدنیات سے، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال. یہ خاصتاً اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ملک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو اس ملک کو جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی آپ نے دیکھا کتنے لوگوں نے لوٹا، کچھ بنایا، لیکن ملک آج بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. تو میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت آرمی چیف اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ہیں نا، وہ کمال کے آدمی ہے اور ان کی بہت ساری خدمات اس ملک کے لیے. تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ جتنا خلا یعنی سابقہ آرمی چیف کے درمیان اور عوام میں ہو چکا ہے نا، وہ بہت زیادہ خلا پیدا ہوگا. اور عوام میں فوج کے لیے کوئی اچھے نظریات نہیں ہیں. یہ ہم کیونکہ عوام کے لوگ ہم اس کو محسوس کرتے ہیں. تو نئی جو ٹیم آئی ہے نا، آرمی چیف جو ہے اور دوسرے لوگ صاحبان ہیں، اس سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس خلا کو پر کیا جائے. عوام اور فوج کے جو فاصلے بڑھتے جائیں نا تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور اس میں دشمن طاقتیں جو ہے فائدہ اٹھائیں گی. تو سب سے بہتر اقدام یہی ہے کہ عوام جو چاہتے ہیں اس کے مطابق فیصلے کریں، اور عوام اور فوج کے درمیان جیسے پہلے محبتوں کا جذبہ تھا نا، اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان ترقی کے مناظر طے کرے گا. جب سے یہ حکومت ہے انہوں نے بے تحاشا دورے کیے، آنا جانا، ان کے کھانے تحفے تحائف سب کچھ کیے. وہ سب دنیا دیکھ رہی، سب لوگوں میں غصہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے غصہ ہے کہ یہ لوگ یعنی ملک فاقہ کشی کا شکار ہو رہا ہے، لوگ غربت کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی عیش و پرستی کو چھوڑ ہی نہیں رہے. اور یہ بالکل پیسہ پانی کی طرح بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اسی طرح اسلام آباد میں اس دفعہ پیسہ بے دریغ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ انا کا مسئلہ بن رہا ہے. اور انا سے نکل کے ملک کے لیے انا بنائے نا. پتہ لگے کشمیر کے خلاف کھڑے ہو انا بنائے، اپنا جو مسلمانوں پہ ظلم اس کے خلاف کھڑے تو پتہ لگتا ہے یہ مسلمان یا انا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اب یہ جو طاقتور لڑکے ہیں نا، اب ان سے میری گزارش ہے، کیونکہ ان سے گزارش ان کے علاوہ پھر یہ کام چلتا ہے، وہ کوئی ایسا لائم عمل تیار کریں کہ دونوں پارٹیوں کو بجائے اس چیز کے یہ رسہ کشی ہو، اس میں کوئی لانگ مارچ ہو، لوگ دور دراز تک آئیں جائیں سفر کریں مصیبتیں جھیلیں، اور اس کے بعد وہاں آنسو گائے، شیلنگ ہو، زخمی ہو، لوگ مرے شہید ہو. تو سارے کام کرنے کے بعد پھر بھی اینڈ پہ جو ہے نا، وہ ہر لڑائی کے بعد جو صلح کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اینڈ پہ پھر بھی سب کے صلح ہونی. تو بہتر اتنی کشت و خون کرنے کے بعد، اتنی یعنی پیسہ ملک کا لٹانے کے بعد، اتنی لوگوں کو تکلیف دینے کے بعد، اگر پھر بھی یہ سب نے اکٹھے ہو گئے جیسے پہلے بھی پچھلے دور میں ہوتا آ رہا ہے. کتنا کچھ ہوا بھٹو صاحب کے زمانے میں، کتنے لوگ شہید ہوئے، کیا کچھ نہیں ہوئے. یہی وہ پارٹیاں تھیں جو اس کے خلاف تھی، آج وہی پارٹیاں عمران کے خلاف ہیں. آج ان کے آباؤ اجداد اس میں، آج ان کے بچے اس میں شامل ہیں. تو یہ تو لوگ مسئلہ کہ اگر ملک کے حامی ہوں تو میرے خیال یہ کام اس وقت نہیں، اس کا کوئی طرح بڑا مطالبہ تو نہیں ہے نا. الیکشن تو ہونے ہی نہیں، اقتدار کدھر لے کے جانا ہے، 4 مہینے 6 مہینے بعد سال بعد ہو جانے. لیکن اگر اس کو ایک پلان کر کے بیفور ٹائم، یعنی کچھ ٹائم ان کا نکال لے، کچھ ٹائم یہ اپنا ڈال دے. یہ کوئی سدا بادشاہ تو نہیں رہنے، سدا بادشاہ تو اللہ کی ہے. آخر ختم تو ہونی ہے نا اس حکومت نے، چاہے سال بعد ختم ہو جائے. تو اس سے بہتر ہے اگر یہ ملک کے سب ساتھ محب وطن ہے، یہ سب ملک کا یعنی کہ جیسے یہ اپنا راگ لاپتے ہیں کہ ہم ملک کے بہت وفادار ہیں. تو اب انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا کیونکہ ان میں بھی بہت انا پرستی ہے سب میں. یہ اپنی یا کوئی کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ جو لوگ کونسلر بننے کے بھی قابل نہیں تھے، آج وہ معاون خصوصی بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وزیر بنے ہوئے ہیں.
اب ان کو تو ایک دفعہ زندگی میں چانس ملا، وہ کہتے ہیں جتنی عیش کرنی کر لے، جتنا پروٹوکول لینا ہے، قوم کا پیسہ لٹاتے رہے، اللہ کو تو انہوں نے جواب نہیں دینا، یہ تو دنیا کے کمانے کے لیے دنیا انہوں نے پوری کر لینی۔ تو میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں، میری ہاتھ جوڑ کے التماس ہے ادارہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عزت، شہرت اور بلندی پہ پہنچایا، اور آپ پاکستان کے ضامن ہیں، پاکستان کی سرحدوں کے ضامن ہیں، اور پاکستان کے معاشی استحکام کے ضامن ہیں، کیونکہ اس لیے آپ ان لوگوں میں کوئی ایسا سسٹم اختیار رستہ بنائیں کہ لوگ آپس میں ایک معاملے ان کے طے کروا دیں، کوئی تو پہل کرے گا نا، اس میں طے ہو جائے، تاکہ یہ وہ الیکشن کا ڈیٹ مانگ رہے ہیں، اتنی تگ و دو کر رہے ہیں، تو آپس میں بیٹھ کے طے کر دیں، تاکہ یہ سفر بھی لوگوں کو بچ جائیں، مشکلات بھی بچ جائیں، اور فریش فیئر الیکشن ہو جائیں، تاکہ عوام جس کو مینڈیٹ دیں وہ آ کے اقتدار پہ سوائے، تاکہ یہ ملک ترقی پہ راستے پہ جائے، اور ترقی راستے کام، تاکہ لوگوں کی معاشی مشکلات حل ہوں۔ اس کا ایک ہی واحد حل ہے، اور یہ آخری حل ہے۔ اس کے بعد پھر اگر یہ ندی خون کی بہہ گئی، یا لوگوں نے لیڈر کو چھوڑ کے اپنے فیصلے خود کرنے شروع کیے، پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، تو خدا را اس ملک کی خاطر، عوام کی خاطر، اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر، اور اپنی محبت وطن کا ثبوت دیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔